بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقام۔ اہل حق کا اس بات پر اجماع ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر مرتبہ اور مقام کسی کا آتا ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ کوئی غیر صحابی کسی ایک صحابی کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے کتنی ہی عبادت کر لے۔ اور یہ جو صحابہ کرام ہیں، ان کے بھی مراتب سب کے برابر نہیں، کسی کا مقام بلند ہے، کسی کا اس سے زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کرام جمع ہوئے، جس میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء، عقلاء، بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ سب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم، فہم، تقوی، امانت، عدالت، سمجھداری، سیاست، ان سب میں بڑا پایا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور انہیں دیکھ کر پھر باقی تمام صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی کہ انہیں بڑا بنا لیا۔ اس لیے تمام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اور مقام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس کے بعد پھر تمام خلفائے راشدین جو ہیں، یعنی کہ پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ خلفائے اربعہ ہیں۔ ان خلفائے اربعہ کے بعد وہ خوش نصیب 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جنہیں ایک مجلس میں حضور علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی، پھر ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ ان کے اندر 4 تو وہی ہیں خلفائے راشدین، اور 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، 6 نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، 7ویں نمبر پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور 8ویں نمبر پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 9ویں نمبر پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10ویں نمبر پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں صحابہ کرام۔ ان کے بعد جن صحابہ کا مرتبہ آتا ہے وہ اصحاب بدر ہیں، یعنی پہلا مارکہ غزوہ بدر جس میں 313 مسلمان شریک ہوئے، پھر ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس کے بعد اصحاب بیت رضوان، یعنی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس مقام پر جو ہے صحابہ کرام نے تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر ان کا مقام آتا ہے۔ اس کے بعد وہ صحابہ کرام جو کہ فتح مکہ کے اندر شریک تھے سن 8 ہجری میں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد ان کا مرتبہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں پھر ان کا مرتبہ اور مقام آتا ہے۔ تمام صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالی نے اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، کوئی غیر صحابی اس صحابی کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے فرق رکھتے ہیں۔ دوسری بات، مسائل کے حوالے سے مرد عورت کی نماز کا فرق۔ مرد نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے، جبکہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سینے تک، کندھوں تک بس ہاتھ جو ہے وہ اٹھائے۔ لیکن یہ بات یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جو مسائل یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں فرق کے حوالے سے، چونکہ بہت سارے مسائل ہیں جس میں مرد عورت کے حوالے سے فرق ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مسجد میں سکھایا، عمل کر کے دکھایا، اور ازواج مطہرات جو ہیں انہوں نے حضور کی تعلیمات کو سنا اور پھر عمل کر کے خود دکھایا، یعنی تعلیمات حضور کی تھی کہ نماز پڑھنی کیسی ہے، اور اس کے بعد پھر کر کے صحابیات نے، ازواج مطہرات نے دکھایا۔ ان سب کے اندر جو ہے باتیں جو ہیں وہ مسنون کہلاتی ہیں، یعنی کہ اس کو کریں گے تو ثواب بڑھ جائے گا، ورنہ مرد عورت کے فرائض واجبات تو ایک ہی جیسے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک مرد ہاتھ اٹھائیں، جبکہ عورتیں اپنے بس سینے تک ہاتھ اٹھائیں۔ اسی طرح سے مرد جو ہے ہاتھ اٹھا کر اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ لیں، جبکہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے مسنون اور سنت یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ لیں اور اپنے ہاتھوں کو خوب جو ہے سکیڑ لیں باندھتے وقت۔
نمبر 3 یہ ہے کہ مرد کو سجدہ میں پیٹ اپنی رانوں سے، بازو بغل سے جدا کر کے کوہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے، جبکہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے اعضاء کو ملا کر زمین سے سمٹ کر سجدہ کرے۔ اس کے بعد قعدہ میں جب مرد بیٹھتا ہے تو وہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، جبکہ عورت کے لیے ہے کہ وہ کولہے پر بیٹھے اور دونوں طرف دائیں طرف جو ہے اپنے دونوں پاؤں کو نکال لے۔ پھر اس کے بعد مرد جو ہے اگر اس کا سر ننگا ہو نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ مکروہ ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے، پگڑی ٹوپی سر کے اوپر رکھنا افضل ہے، جبکہ عورت کا اگر دوپٹہ نہ ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ مردوں کے لیے افضل بلکہ ضروری ہے کہ وہ فرض نماز باجماعت ادا کریں، اس کے ترک کرنے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وعید بیان فرمائی ہے، جبکہ عورت کے لیے اس کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو وہ گھر کے اندر بلکہ اندر والے کمرے کے اندر نماز پڑھتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے مرد کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھتے وقت اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھے، یعنی شلوار، پیجامہ، چادر وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، جبکہ عورت جو ہے اس کے ٹخنے اگر ننگے ہوں گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جو ہے اس کے بعد مردوں کے لیے آذان اور اقامت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے نہ آذان مسنون ہے اور نہ ہی اقامت۔ اسی طرح سے جو ہے باقی جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی عورتیں ہی صرف جماعت سے نماز جو ہے اپنی پڑھ رہی ہوں، عورت جو ہے اس کے اندر امام بن جائے، ایسا جو ہے مناسب نہیں۔ اگر بالفرض ایسا کہیں پر ہو بھی تو جیسے مرد آگے ہو کر کھڑے ہوتا ہے، یعنی بالکل الگ ہو کر امام بنتا ہے، ایسے عورتیں نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اسی کے اندر تھوڑا سا ایک آدھ قدم جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں، اس طرح سے ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے جماعت بالکل بھی ان کی نہیں ہے۔ یہی ہے کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے مرتبے اور مقام کو اگر دیکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرو تو میرا صحابی جو ایک مدھ، ایک سا یعنی 1 کلو سے کچھ زائد بھی جو ہے اگر وہ صدقہ خیرات کرے تو اس کا درجہ اور مقام بڑھ جائے گا، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تمہارا احد کے پہاڑ کے برابر، پہاڑ کتنا بڑا، کئی کلومیٹر بڑا، اس کے برابر بھی اگر صدقہ کرو گے تو میرے صحابی کے درجے اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اسے صحبت حاصل ہوئی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایک بندہ جو ہے 1 کلو یعنی صحابی 1 کلو کھجور صدقہ کرتا ہے، عام بندہ جو ہے وہ اربوں ٹنوں کھجور صدقہ کر دے تو پھر بھی یہ صحابی کے اس صدقہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقدس جماعت کی قدر کرنے کی، ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔